بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز احمدیت قادیان دارالعلوم میں 128ویں جلسہ سالانہ کا کامیاب و بابرکت انعقاد۔ MTA انٹرنیشنل کے ذریعے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا اسلام آباد UK سے شرکائے جلسہ سے بصیرت افروز اختتامی خطاب۔ 42 ممالک کی نمائندگی، 9 زبانوں میں جلسے کے پروگراموں کا رواں ترجمہ، 14,930 عشاق احمدیت کی جلسے میں شمولیت، درس معمور ماحول، علماء کرام کی پرمغز تقاریر، احباب جماعت کی معلومات میں اضافے کے لیے تربیتی امور پر مشتمل ڈاکومنٹری اور مختلف معلوماتی نمائشوں کا انعقاد۔ نکاحوں کے اعلانات، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں جلسے کی کوریج، پرسکون و خوشگوار ماحول میں جلسے کی تمام کارروائی کی تکمیل۔ قسط دوم آخری رپورٹ منصور احمد مسرور، منتظم رپورٹنگ۔ دوسرا دن دوسرا اجلاس۔ دوسرے دن کے دوسرے اجلاس کی صدارت محترم تنویر احمد صاحب صدر مجلس وقف جدید قادیان نے کی۔ مکرم طارق احمد لون صاحب آف کشمیر نے سورہ الحجرات کی آیات 12 تا 14 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ مکرم نور الدین ناصر صاحب صدر عمومی لوکل انجمن احمدیہ قادیان نے سنایا۔ مکرم مرشد احمد ڈار صاحب اور ان کے ساتھیوں نے ترانہ پیش کیا۔ شمالی ہند نے ہمدردی خلق کے عنوان سے پنجابی زبان میں تقریر کی۔ آپ نے قرآن و حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بتایا کہ اسلام میں ہمدردی خلق ایک بہت تاکید کی گئی ہے۔ بڑا حصہ بنی نوع انسان کی ہمدردی اور اس سے شفقت پر مشتمل ہے۔ دوسرے دن کا دوسرا اجلاس جلسہ پیشوایان مذاہب کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کے لیے مختلف مذاہب کے رہنماؤں اور سادھو سنتوں، گروؤں، پنڈتوں اور چرچ کے فادرز کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ سیاسی رہنما بھی تشریف لاتے ہیں جو جلسے اور جماعت احمدیہ کی تعلیمات کے بارے میں اپنے نیک خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ مکرم تنویر احمد خادم صاحب نائب ناظر دعوت اللہ نے باری باری مہمان کرام کا تعارف کروایا اور ان سے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے گزارش۔ ذیل میں معزز مہمانوں کے تاثرات پیش ہیں۔ اویناش کھنہ صاحب سابق MP اور سینئر BJP لیڈر، آپ نے سب سے پہلے تمام معزز افراد و حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کیا، سب کو سلام کا تحفہ پیش کیا، نیز کہا آج مجھے یہاں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میں آپ سب حاضرین کو اس عظیم جلسے کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں تمام مذاہب کے معزز افراد شامل ہیں اور آپ کی محبت کو پھیلانے کی کوشش قابل تعریف ہے۔ آپ کے اس جلسے میں آ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ ترقی عطا فرمائے۔ دنیا آج تباہی و بربادی کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے۔ ہر طرف مذہب کے نام پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے آج محبت کی بہت ضرورت ہے۔ تمام مذاہب بھی امن، شانتی، پیار، محبت اور بھائی چارے کے پیغام کو آگے بھی مل کر اس محبت کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حضور انور سے لندن میں ملاقات کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ قادیان آ کر ان کی ملاقات کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ موصوف نے پانی کی قدر کرنے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی بھی اپیل کی اور آخر پر سب کو جلسے کی مبارکباد پیش کی۔ کلدیپ سنگھ دھالیوال صاحب NRI منسٹر حکومت پنجاب، آپ نے سب سے پہلے تمام معزز افراد و حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کیا، سب کو سلام کا تحفہ پیش کیا۔ جو انسانیت کی بات کہی گئی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس دور میں ہمارے چاروں طرف نفرت کی بات ہی پھیلائی جا رہی ہے، لیکن آپ لوگ اس روحانی جلسے سے پوری دنیا میں پیار، محبت اور امن کی بات پھیلا رہے ہو۔ آپ کا نعرہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، بہت عظیم نعرہ ہے۔ آج دنیا کو اس کے درمیان آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اگر ہم سب انسانیت کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں تو اس پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ جگروپ سنگھ سیکھواں صاحب حلقہ انچارج عام آدمی پارٹی ضلع گرداسپور،
آپ نے سب سے پہلے تمام معزز افراد و حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کیا، سب کو سلام کا تحفہ پیش کیا، نیز کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کے اس عظیم الشان جلسے میں شامل ہونے کی سعادت پا رہا ہوں۔ مجھے اس جلسے میں دعوت دینے کے لیے میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی جماعت کے ساتھ ہمارا بہت اچھا تعلق ہے۔ قادیان کی سرزمین بہت پاک زمین ہے، یہاں سے جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہے، جماعتی تعلیم بہت عمدہ ہے۔ آج دنیا کو محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں کہ اس وقت دنیا میں جنگوں کا دور چل رہا ہے، ہر طرف لڑائی جا رہی ہے، اس وقت پوری دنیا کو امن کی ضرورت ہے۔ آج حضور انور بھی پوری دنیا میں پیار و امن کا ہی پیغام دے رہے ہیں جس کی دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضور کی دنیا میں امن کی تمام کوششیں قابل تعریف ہیں۔ مکرم سومنت رائے صاحب، فادر بشپ، نارتھ انڈیا، امرتسر۔ آج بہت خوشی کا دن ہے جو ہر سال کی طرح امسال بھی جماعت اپنا عظیم الشان جلسہ منعقد کر رہی ہے۔ میں آپ سب افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں جو بھی افراد دور دراز سے شامل ہوئے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ موصوف نے بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خدا بہت خوبصورت وجود ہے۔ اگر ہم خدا سے محبت کریں گے اور اسی سے جڑے رہیں گے تو خدا بھی ہم سے محبت کرے گا، ہماری مدد کرے گا۔ دنیا میں پیار و محبت، امن کی فضا قائم کر سکتے ہیں۔ فتح سنگھ باجوہ، MLA حلقہ قادیان۔ آپ نے کہا کہ قادیان شہر ایک پاک جگہ ہے۔ جو پیغام اس شہر سے دیا گیا وہ آج 212 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی افراد جماعت ہیں سب بہت پیار محبت سے ملتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں سے جب بھی کوئی کسی باہر کے ملک جاتا ہے آپ کے لوگ بہت عزت دیتے ہیں۔ یہ اسی پاک زمین کی محبت کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ جماعت کے ممبر ہو جو دنیا بھر میں پیار، محبت، اخوت، آپس میں بھائی چارے کا پیغام دے رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی جماعت کے ساتھ بہت پیار و محبت والا رشتہ رہا ہے۔ رمن بہل صاحب، فرزند خوشحال بہل صاحب، چیئرمین پنجاب ہیلتھ سسٹم کارپوریشن۔ آپ نے کہا میں جماعت احمدیہ کا مشکور ہوں کہ والد صاحب کی وفات کے بعد بھی جماعت کی طرف سے مجھے بہت عزت اور احترام دیا گیا۔ جماعت احمدیہ کے میرے پر بہت احسان ہے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جماعت پھولوں کے خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جو تمام دنیا میں نمایاں ہے۔ قادیان پوری دنیا کے امن کا مرکز ہے۔ جماعت کے امن، پیار، محبت کی تعلیم قابل تعریف ہے۔ آج دنیا کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں جماعت کے بانی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی تعلیمات کی وجہ سے ہی آپ کی جماعت پوری دنیا میں امن کی تعلیم پھیلا رہی ہے۔ جماعت کا نعرہ محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں بہت عظیم نعرہ ہے۔ ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس جلسے کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ سنت بابا سکھدیو جی، آپ نے کہا قادیان جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پاک زمین ہے، اس سرزمین میں آپ سب بھائیوں کو میرا سلام۔ آج یہاں آپ سب کو ایک ساتھ جمع دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں آپ سب کو اس عظیم الشان جلسے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ کے روبرو ہونے کو چھوڑتا نہیں۔ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی کمزوریوں، خامیوں، برائیوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دوسروں کی اچھائیوں، نیکیوں کو پھیلانے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ سب کی عزت اور احترام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پوری دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ سارے مذاہب کے پیغمبروں نے یہی تعلیم دی۔ مجھے حضور انور سے لندن میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، انشاءاللہ آگے بھی ملاقات کرتا رہوں گا۔ امن شیر سنگھ صاحب، شیری کلسی، MLA عام آدمی پارٹی، لکا بٹالہ۔ آپ نے کہا آپ کے اس جلسے کے سٹیج سے تمام مذاہب کے رہنماؤں کو بولنے کا
پیار، محبت اور امن کی بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ گلدستہ ہے، سب امن، پیار، بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں، جس کی آج دنیا کو بہت ضرورت ہے۔ جو پیار، ہمدردی، بھائی چارے اور امن کا پیغام یہاں سے دیا جا رہا ہے، حقیقی پیغام ہے۔ اس پاک زمین پر ہر رنگ و نسل و مذہب کلچر کے لوگ جمع ہیں، یہی حقیقی خوبصورتی ہے۔ ڈاکٹر راج کمار صاحب، ایم ایل اے حلقہ چھبے وال، ہوشیارپور، ڈپٹی لیڈر آف۔ آپ نے کہا کہ قادیان کی اس مقدس سرزمین پہ اس جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کا اعزاز ملا۔ آپ سب حاضرین جو دور دراز سے سفر کر کے اس جلسے میں شامل ہونے کی غرض سے یہاں قادیان آئے ہو، آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہاں آنے اور آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ دنیا میں بہت کم جلسے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے انسانیت کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ یہ آج ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسانیت کی خدمت سب سے عظیم کام ہے جو آپ کی جماعت کر رہی ہے۔ ہمیں آپسی رنجش کو ختم کر کے آپس میں پیار و محبت کو بڑھانا چاہیے۔ آج یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ انسانیت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمیں آج اس وقت ان حالات اور ایسے ماحول میں پیار و محبت کی ضرورت ہے۔ مذہب کا استعمال محبت کو پھیلانے کے لیے ہی کیا جانا چاہیے۔ مکرم پرتاپ سنگھ باجوہ صاحب، ایم ایل اے قادیان، لیڈر آف اپوزیشن پارٹی، پنجاب اسمبلی۔ آپ نے کہا کہ اس جلسہ سالانہ کے موقع پر سارے لیڈر صاحبان اور جو بھی سیاسی و سماجی معزز شخصیات موجود ہیں، یہ بہت خوشی کا موقع ہے جب قادیان میں سارے احمدی بھائی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ سرزمین قادیان بزرگوں کی زمین ہے۔ سب کو ایک تڑپ ہوتی ہے اس پاک زمین میں آنے کی۔ سب سال میں ایک مرتبہ اس پاک سرزمین کی زیارت کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کے مقامی افراد کو بھی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ کب مہمان تشریف لائیں گے۔ مہمانوں کا انتظار ہوتا ہے۔ مجھے حضور انور سے ملاقات کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جماعت سے مجھے بہت پیار اور عزت ملی ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں جماعت میں اچھے اعمال کی وجہ سے اپنا اور جماعت کا نام روشن کر رہے ہیں۔ جماعت نے جب بھی کوئی پیغام دیا وہ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ جماعت نے ہمیشہ امن، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارے کی ہی بات کی ہے، جو انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے بہت ضروری ہے۔ انوراگ سود جی آف ہوشیارپور، آپ نے کہا کہ میاں صاحب مرحوم مرزا وسیم احمد صاحب کے زمانے سے جماعت سے جڑنے کا موقع ملا۔ ان کے نیک اور اچھے کاموں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی ہدایات کی وجہ سے، ان کی محبت اور ان کی رہنمائی کی وجہ سے ہی ہمیں بھی پورے ملک میں خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ حضور انور سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضور انور نے ہمیشہ سے ہی ہمیں آنے والی تباہی سے آگاہ کیا ہے، آنے والی مشکلات، پریشانیوں سے آگاہ کیا۔ افراد جماعت بہت خوش قسمت ہیں جن کے لیے حضور انور اس قدر سوچتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں، ہر وقت ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضور انور نے ہمیشہ ہی سب کی بھلائی کی بات کی ہے، انسانیت کی بقا کی بات کی ہے، امن، پیار، محبت کی بات کی ہے۔ آج ہم سب کو اسی امن، پیار، محبت، بھائی چارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جماعت کی ان تعلیمات کی اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس عظیم جلسے میں بولنے کا موقع دیا۔ پدم شری وجے کمار چوپڑا صاحب، سی ایم ڈی آف جلندھر۔ تمام عہدیداران جماعت کو سلام، دیگر معزز شخصیات کو سلام، سارے مہمانان کرام شاملین جلسہ کو سلام۔ میں پہلے 2 مرتبہ قادیان آ چکا ہوں۔ حضور انور کی ہوشیارپور آمد کے وقت ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میں جماعت احمدیہ کا خاص شکریہ ادا کرنے۔ جماعت ہماری رام نومی کے جلسے کے وقت ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ جس وقت مجھے رام نومی کے جلسوں کا انتظامات کا موقع ملا، اس وقت سے ہی میں اپنے اس مذہبی پروگرام میں تمام مذاہب کو شامل کرتا ہوں۔
جماعت احمدیہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ شروع میں بعض لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی کہ کیوں میں اپنے اس پروگرام میں مسلم جماعت کو شامل کرتا ہوں، لیکن جب سب کو معلوم ہوا کہ یہ جماعت شری رام چندر جی مہاراج کو بھی مانتی ہے، شری کرشن جی مہاراج کو بھی مانتی ہے، اس بات نے سب کو بہت متاثر کیا۔ آپ کی جماعت کے ایک شاستری صاحب مکرم مجاہد احمد شاستری اکثر ہمارے پروگراموں میں تقریر کرتے ہیں۔ لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ جتنا علم انہیں ہندوئی کی تعلیمات کا ہے، شاید ہمیں بھی اتنا علم نہیں ہے۔ جماعت انسانیت کی خدمت کے بہت سے کام کر رہی ہے۔ میں جماعت کو ان عظیم کاموں کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کی جماعت ہوشیارپور میں بھی انسانیت کی خدمت کے بہت سے کام کر رہی ہے۔ فری میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے، فری ادویات تقسیم کی جاتی ہیں۔ آپ اسی طرح نیک کام کرتے جائیں، آپ کے مخالفین خود بخود ہی راستے سے ہٹ جائیں گے۔ جماعت کا موٹو محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم صدر اجلاس کی طرف سے تمام حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کیا گیا، تمام مقررین صاحبان کا شکریہ ادا کیا گیا، اور جماعت کی طرف سے انہیں شالوں کا تحفہ پیش کیا گیا۔ تیسرا دن مورخہ 31 دسمبر بروز اتوار، جلسہ سالانہ کے تیسرے دن کا پہلا اجلاس۔ آج کا اجلاس زیر صدارت مکرم منیر احمد خادم صاحب ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد جنوبی ہند قادیان منعقد ہوا۔ احمدیہ قادیان نے قرآن کریم کی سورہ الجمعہ کی آیات 1 تا 5 کی تلاوت کی، جبکہ مکرم رفیق احمد بیگ صاحب ناظر بیت المال احمد قادیان نے اردو ترجمہ پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد مکرم عبدالواسع ملکانہ صاحب قادیان نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مندرجہ ذیل نظم نہایت خوش الحانی سے پڑھ کر سنائی۔ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا۔ مکرم عطاء المجیب لون صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان نے افضال الہیہ کا نزول اور سلسلہ عالیہ احمدیہ کے عنوان پر اس اجلاس کی پہلی تقریر کرتے ہوئے بیان کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور مومنوں کے لیے جو نشانات بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک روشن اور چمکدار نشان تائیدات اور افضال الہیہ کا نشان ہے، جو ہر جگہ ہر مقام پر نظر آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرَنَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ المؤمن 52، کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اس دنیا میں بھی ضرور مدد کریں گے، اور اس دن بھی جب کہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیوں کے عین مطابق جماعت احمدیہ پر افضال الہی کا نزول نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں جاری رہا، بلکہ آپ کے بعد خلفائے اعظام کے ادوار میں بھی جاری رہا۔ اور اب ہم اپنی آنکھوں سے خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں گزشتہ 20 سالوں سے ان افضال کا اپنی آنکھوں سے نزول دیکھ رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ پر افضال الہیہ کے نزول کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہزارہ مخالفتوں کے باوجود اس کو عظیم الشان تھا۔ حضرت مسیح موعود اسلام کی وفات کے بعد خلافت اولیٰ میں شخصی خلافت کے سوال کو اٹھا کر جماعت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ خلافت ثانیہ میں یکے بعد دیگرے مختلف فتنوں نے سر اٹھایا، احراریوں کا فتنہ اٹھا، ملک گیر مخالفانہ تحریکات اٹھیں۔ خلافت ثالثہ کے دور میں جماعت احمدیہ کے خلاف مخالفین نے شادیانے بجائے اور جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑانے کی باتیں کی۔ خلافت رابعہ میں ایک اور ظالم اور جابر حکمران نے سیاہ قانون کو سختی سے نافذ کر کے جماعت پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی، اور احمدیت کو نعوذ باللہ کینسر قرار دے کر اسے جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی بڑی خلافت خامسہ میں بھی طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے افراد جماعت کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں، یہاں تک کہ کم و بیش 100 کی تعداد میں افراد جماعت کو شہید کیا گیا۔ کیا آپ گواہ نہیں ہیں کہ ہر وقت دشمن کو ذلت اٹھانی پڑی، ہر لمحہ اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس کے عزائم و منصوبوں کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا کر اس کو ہر بار ناکام اور نامراد کر دیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جماعت کو وعدوں کے مطابق
ترقیات پر ترقیات عطا کرتا جا رہا ہے اور دنیا کے 213 ممالک میں جماعتیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ اس کے بعد فاضل مقرر نے حضرت مسیح موعود السلام کی قائم کردہ 5 شاخوں کی ترقیات کا خاکہ پیش کیا۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر پر اپنی تقریر ختم کی: اس قدر مجھ پر ہوئیں تیری عنایات و کرم، جن کا مشکل ہے کہ تا روز قیامت ہو شمار۔ اس اجلاس کی دوسری تقریر مکرم جمال شریعت صاحب نائب ناظر اصلاح و ارشاد نور الاسلام قادیان نے فریضہ دعوت اللہ اور احمدیوں کی ذمہ داریوں کے عنوان پر کی۔ آپ نے شروع میں سورہ حامیم سجدہ آیات 34 تا 36 کی تلاوت کر کے ترجمہ سنانے کے بعد بیان کیا: دعوت اللہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہونے کی وجہ سے ایک عظیم الشان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں خالص توحید کے قیام کے لیے مبعوث کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے سید و مولا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس احساس، لگن اور جانفشانی سے دعوت اللہ کے اس عظیم الشان فریضے کو ادا کیا، وہ آپ کی مبارک زیست کا سب سے درخشندہ پہلو ہے۔ آپ کا اہم منصب بطور نبی اور رسول یہی تھا کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق قرآن شریف میں آپ کا یہ مقام داعیا الی اللہ باذنہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان دعوت اللہ کے واقعات بیان کرنے کے بعد مقرر موصوف نے کہا کہ آج آقا و مطاع سیدنا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت تبلیغ کا مقدس فریضہ بطور خاص جماعت احمدیہ کے سپرد کیا گیا ہے۔ چنانچہ امریکہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہی پہلا شخص جان الیگزینڈر رسل ویب صاحب حلقہ بگوش احمدیت ہوئے۔ بعد ازاں دشمن اسلام جان الیگزینڈر ڈوئی اور اس کے مشن کی عبرتناک تباہی کی جلالی نشان نے جدید دنیا میں آپ کی دھوم مچا دی۔ حضرت علیہ السلام کی تحریرات کے انگریزی تراجم رسالہ ریویو آف ریلیجنز کے ذریعے آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی مشرقی و مغربی ممالک میں پہنچ گئے، ان پر خراج تحسین ادا کیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملکہ وکٹوریہ کو بھی دعوت اسلام دی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بادشاہ کیسر و کسریٰ کو دی تھی۔ تعارفی تقاریر مہمانان کرام، مکرم محترم محمد صالح صاحب امیر و مشنری انچارج گھانا نے تاثراتی اور تعارفی تقریر کرنے کی سعادت پائی۔ آپ نے بتایا کہ جماعت احمدیہ کی عاجزانہ ابتدا اور آج کی ترقی کو دیکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے ہم سچے مسیح موعود ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، انشاءاللہ افریقہ میں گھانا پہلا احمدی ملک ہوگا۔ گھانا کو 3 خلفاء کی زیارت نصیب ہوئی۔ گھانا میں آج 1300 جماعتیں قائم ہیں، 500 مساجد تعمیر ہو چکی ہیں، 2 جامعات اور 1 مدرسۃ الحفظ قائم ہو چکے ہیں۔ آپ نے 2024 میں گھانا میں منعقد ہونے والی 7 سالہ تقاریب میں شمولیت کی دعوت دیتے ہوئے دعا کی درخواست کی۔ ڈاکٹر مارکنڈے رائے صاحب گلوبل پیس چیئرمین نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے بتایا، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں ایک بہترین موٹو ہے۔ آج ضرورت ہے یہ صرف تحریر میں نہ رہے بلکہ اس پر حقیقی عمل ہو۔ جماعت احمدیہ کے مخالفین ناکام ہوں گے۔ جماعت احمدیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے یقیناً دنیا میں امن قائم ہوگا۔ مکرم حافظ مختوم شریف صاحب قائم مقام ایڈیشنل ناظر اعلیٰ جنوبی ہند قادیان نے سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام عظمت قرآن کی روشنی میں ان کے عنوان پر اس اجلاس کی تیسری تقریر کی۔ سورہ الواقعہ کی آیات 78 تا 81 اور سورہ الحجر کی آیات 22 کی تلاوت کر کے ان آیات کا ترجمہ سنانے کے بعد آپ نے بیان کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جس مسیح موعود اور مہدی موعود کے آنے کی خوشخبری دی تھی، اس کے ظہور کی اہم ترین غرض قرآن کریم کے فضائل و کمالات اور اس کی عظمت کو اور صداقت کا اظہار تھا۔
چنانچہ جب سورہ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم نازل ہوئی تو صحابہ نے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کو دوبارہ آیات پڑھ کر سنائیں گے، انہیں پاک کریں گے اور کتاب اور حکمت سکھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے گا تو ایک مرد فارس اسے واپس لائے گا۔ بعض روایات میں علم یا قرآن کے متروک ہونے کا ذکر ہے جس کی عظمت گا۔ بعض روایات میں علم یا قرآن کے متروک ہونے کا ذکر ہے جس کی عظمت و فضیلت کو دوبارہ مسیح موعود علیہ السلام کے دلوں میں بٹھانا تھا۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو سلطان القلم اور آپ کی قلم کو ذوالفقار علی کے خطاب سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام قریب تصانیف تحریر فرمائی جو روحانی خزائن کے نام سے سیٹ کی صورت میں دستیاب ہیں۔ آپ کے 300 اشتہارات 3 جلدوں میں شائع ہیں، ملفوظات کی 10 جلدیں ہیں۔ علم و معرفت سے پر آپ کے 700 مکتوبات 5 جلدوں میں شائع ہیں۔ اردو منظوم کلام، فارسی منظوم کلام، عربی کردہ تفسیر القرآن الگ سے شائع شدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تصانیف میں نظم و نثر میں قرآن مجید کی عرفہ والا شان اور اس کے انتہائی بلند مقام کو دنیا پر ظاہر فرمایا۔ اس کے حسن بے مثال کو اشکار کر کے ایک دنیا کو اس کو اپنا گرویدہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے عظمت قرآن قائم کرنے کے لیے براہین احمدیہ، اسلامی اصول کی فلسفی اور نور القرآن جیسی عظیم الشان و شاہکار کتابیں تصنیف فرمائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد اور آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ آپ نے حی و قیوم مجیب الدعا کو پیش کیا اور آپ کے وجود سے زندہ خدا کی تجلی ظاہر ہوئی۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم کی سچی پیروی کرنے سے زندہ خدا ملتا ہے اور خدا کے لذیذ مکالمہ مخاطبہ کا شرف عطا ہوتا ہے۔ اختتامی تقریب مکرم محمد انعام غوری صاحب ناظر اعلیٰ و امیر جماعت احمدیہ قادیان کی زیر صدارت اختتامی تقریب کا آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن کریم مکرم فاروق اعظم صاحب نے کی اور مکرم مولوی شمیم محمد غوری صاحب صدر مجلس خدام الاحمدیہ بھارت نے اس کا اردو ترجمہ پیش کیا۔ مکرم مولوی نصر من اللہ صاحب نائب ناظر امور عامہ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا پاکیزہ منظوم کلام نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے خوش الحانی سے سنایا۔ اس کے بعد دعا کی تحریر مقبرہ قادیان نے سال 2023 میں ہندوستان بھر کے موسیان مرحومین کے اسماء صوبہ وار پڑھ کر سنائے۔ صدر اجلاس مکرم ناظر صاحب اعلیٰ و امیر مقامی قادیان نے شکریہ احباب کے بعد مقامی طور پر اختتامی دعا کرائی۔ بادہ اسلام آباد یوکے سے جلسے کی اختتامی تقریب کے سلسلے میں ہوا۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے بزرگ علماء پر مشتمل ایک پینل جلسہ سالانہ قادیان کے متعلق اپنے ایمان افروز واقعات و تاثرات بیان کر رہا تھا اور جلسہ گاہ قادیان سے مکرم مولوی عطا المجیب لون صاحب صدر مجلس انصار اللہ بھارت اور پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان جلسہ سالانہ کے متعلق مفید معلومات باہم پہنچا رہے تھے۔ جلسہ سالانہ قادیان کے روح پرور نظاروں اور قادیان کے پرکشش مقامات سے متعلق ایک نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ڈاکیومنٹری MTA بھارت کی طرف سے MTA انٹرنیشنل خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی تشریف آوری اور فلک بوس نعرہ ہائے تکبیر کے ساتھ MTA انٹرنیشنل سے جلسہ سالانہ قادیان 2023 کی اختتامی تقریب کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر افریقہ کے 4 ممالک سینیگال، ٹوگو، گینی کو سالانہ بھی منعقد ہو رہے تھے اور قادیان دارالعلومان کے علاوہ ان ممالک کے بھی براہ راست مناظر دکھائے گئے۔ جلسہ سالانہ قادیان 2023 کے اختتامی اجلاس کی رپورٹ اور حضور انور کے خطاب کے خلاصے کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ الفضل انٹرنیشنل شمارہ 4 جنوری 2024۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے حاضری بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قادیان کی حاضری اس وقت 14,930 ہے، 42 ممالک کی نمائندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جلسہ ہر مستورات لجنہ امالہ بھارت کو دوسرے دن کے دوسرے اجلاس میں مستورات کا جلسہ منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ پروگرام کی صدارت مکرمہ شمیم اختر گیانی صاحبہ
سابق صدر لجنہ مالا بھارت نے کی۔ پروگرام کا آغاز مکرمہ تحمیدہ عمر صاحبہ کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا، ترجمہ پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، مکرمہ سارہ وقفی صاحبہ نے خوش الحانی سے پیش کیا۔ بعد اجلاس کی پہلی تقریر مکرمہ امت النصیر بشرا صاحبہ سیکرٹری تحریک جدید و وقف جدید لجنہ امائلہ بھارت کی بعنوان مومنات کی نشانیاں اور دور حاضر میں ان کے اصول ہوئی۔ اس کے بعد نعتیہ کلام وہ جو احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، مکرمہ قدسیہ حبیب صاحبہ نے خوش الحانی سے پیش کیا۔ بعد اجلاس کی دوسری تقریر مکرمہ امت الوسیع شمائلہ صاحبہ نائب صدر اول لجنہ امائلہ بھارت کی بعنوان صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیم المثال قربانیاں ہوئی۔ تقریر کے بعد لجنہ امائلہ قادیان کی ممبرات نے ترانہ پیش کیا۔ اس کے بعد لجنہ امائلہ کی 100 سالہ جوبلی کے موقع پر مقالہ نویسی کے پروگرام میں پوزیشن لینے والی ممبرات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اجلاس کی دعا کے ساتھ مستورات کا یہ جلسہ اختتام پذیر ہوا۔ قادیان کے ساتھ افریقن ممالک کے جلسے۔ افریقہ کے 4 ممالک سینیگال، ٹوگو، گینی کناکری اور گینی بساؤ کے جلسے بھی انہی دونوں میں تھے۔ وہ بھی اپنے اپنے جلسہ گاہ میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے حضور انور کا خطاب سن رہے تھے۔ یہ نظارہ بہت ہی شاندار اور بصیرت افروز تھا۔ حضور انور نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ یہ بھی احمدیت کی صداقت کی دلیل ہے۔ جلسہ گاہ میں نصب بڑی بڑی LED اسکرینوں پر ان ممالک کے جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے احباب کا نظارہ بار بار دکھایا جا رہا تھا۔ اسی طرح قادیان کا جلسہ گاہ مسجد اقصیٰ منارۃ المسیح کا نظارہ بھی دکھایا جا رہا تھا، جو بہت ہی ایمان افروز اور دل کو موہ لینے والا تھا۔ رات کے وقت منارۃ المسیح اور مسجد اقصیٰ کا سفید روشنیوں میں نہایا ہوا نہایت ہی پرکشش اور دلکش نظارہ تھا۔ جلسے کے پہلے دن دھوپ تھی احباب نے پہلے دن کی جلسے کی کارروائی سورج کی ہلکی ہلکی تپش میں بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ سماعت فرمائی۔ جلسے کے آخری 2 دن سردی اپنے عروج پر تھی، تاہم احباب نے پورے ذوق و شوق کے ساتھ جلسہ سنا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے وقت باوجود موسم بہت سرد ہونے کے جلسہ گاہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور احباب نے ہمت انگوش ہو کر حضور انور کا بصیر تفروز خطاب سنا۔ شعبہ تربیت۔ مورخہ 27 دسمبر تا 2 جنوری مسجد اقصیٰ اور مسجد قادیان کی تمام مساجد میں باجماعت نماز تہجد کا اہتمام کیا گیا۔ تہجد کی نماز کے لیے شعبہ تربیت کی طرف سے جگانے کا انتظام بھی کیا تھا۔ درود شریف اور پاکیزہ اشعار پڑھ کر نماز تہجد کے لیے احباب کو بیدار کیا گیا۔ نماز فجر کے بعد تفسیر کبیر سے قرآن مجید کا درس دیا گیا۔ قادیان کے تمام محلہ جات نکاحوں کے اعلانات۔ جلسے کے موقع پر احباب کرام کی خواہش ہوتی ہے کہ قادیان کی مقدس بستی میں ان کے بچوں کے نکاحوں کا اعلان ہو۔ چنانچہ جلسے کے دوسرے دن بعد نماز مغرب و عشاء مسجد دارالانوار میں نکاحوں کے اعلانات ہوئے۔ ترجمانی۔ امسال درج ذیل 9 زبانوں میں رواں ترجمانی کا انتظام تھا۔ عربی، رشین، انڈونیشین، انگریزی، ملیالم، تامل، تیلگو، بنگلہ، کنڑا۔ 1200 سے زائد مرد و زن نے ترجمانی سے استفادہ کیا۔ جلسے کے تمام پروگرام اور خصوصاً حضور انور کی اختتامی خطاب کا مذکورہ زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ مستورات کے خصوصی سیشن کا بھی 5 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ باقی مستورات بھی حسب معمول مردانہ جلسہ گاہ کے پروگرام کی 9 زبانوں میں ہونے والی ترجمانی سے استفادہ کرتی رہیں۔ امسال ملیالم، تامل کے علاوہ پہلی مرتبہ بنگلہ میں لائیو اسٹریمنگ نشر کی گئی۔ الحمدللہ۔ جلسہ سالانہ کی کارروائی لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے دکھائی جاتی رہی، جس سے نہ صرف ہندوستان کی جماعتوں نے بھرپور استفادہ کیا بلکہ بیرون ملک بھی جلسے کے پروگرام دیکھے گئے۔ قادیان دارالعلوم سے انگریزی پروگرام دی مسائیہ آف دی ایج مورخہ 5 تا 7 جنوری 2024 بروز جمعہ، ہفتہ اور اتوار MTA انٹرنیشنل پر لائیو نشر ہوا۔ قیام گاہیں، نظامتیں و شعبہ جات۔ امسال مہمانوں کی رہائش کے لیے 24 قیام گاہیں تیار کی گئیں۔ 35 نظامتوں کے ناظمین، نائب ناظمین و معاونین دن رات خدمت بجا لانے میں مصروف رہے۔ 4 لنگر خانوں میں کھانے
تیار کیے گئے، جبکہ روٹی پلانٹ میں جدید مشین کے ذریعے دن رات ہزاروں کی تعداد میں مہمانوں کے لیے روٹیاں بنتی رہیں۔ ان کے علاوہ شعبہ جلسہ گاہ کے تحت 20 اور لجنہ مائلہ کے تحت 15 مختلف سر انجام دیے۔ شعبہ خدمت خلق جلسہ سالانہ کا ایک اہم شعبہ خدمت خلق بھی ہے، جس کے تحت نظم و ضبط اور حفاظتی ڈیوٹیوں سر انجام دی جاتی ہیں۔ مثال ہندوستان کے مختلف صوبہ جات کی مجالس سے 419 اور قادیان سے 300 خدام نے اس شعبے کے تحت ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ انصار صف دوم کی ایک ٹیم کو بھی خدمت کی سعادت ملی۔ شعبہ خدمت خلق کے ذیلی شعبہ رجسٹریشن کے تحت اندرون و بیرون ملک سے آنے والے جملہ مہمانان کرام کی رجسٹریشن کی گئی اور انہیں جلسہ رجسٹریشن کارڈ فراہم کیے گئے۔ دارالمسیح، بہشتی مقبرہ اور جلسہ گاہ میں شعبہ ہذا کے تحت ہر داخل ہونے والے کی چیکنگ کا انتظام کیا گیا۔ اسی طرح مساجد میں صف بندی، سڑکوں اور گلیوں میں ٹریفک اور پارکنگ کے انتظام، کرام کو پانی پلانے کا انتظام، قیام گاہوں اور قادیان کے داخلی راستوں میں 24 گھنٹے کی حفاظتی ڈیوٹیاں شعبہ ہذا کے تحت خدام نے سر انجام دی۔ اسی طرح ہیلپ ڈیسک، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ، اطلاعات و اعلانات، فرسٹ ایڈ وغیرہ ذیلی شعبہ جات کے تحت بھی خدام نے ڈیوٹیاں سر انجام دی۔ کووڈ کے حالات کے پیش نظر جلسہ گاہ میں داخل ہونے والے ہر فرد کو کووڈ کی احتیاطی ہومیوپیتھی ادویات پلانے کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ جملہ مساجد و قیام گاہوں میں دھونے کا انتظام کیا۔ دارالبیت لدھیانہ اور مکان چلہ کشی ہوشیارپور کے مقامات پر بھی خدام کو ڈیوٹی پر متعین کیا گیا۔ لوائے احمدیت کو پروکار طریق پر مقررہ ہدایات اور روایات کی پابندی کے ساتھ خدام کی حفاظتی ڈیوٹیوں کے ساتھ جلسہ سالانہ کے تینوں روز جلسہ گاہ لے جایا گیا اور واپس لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام خدام خدمات قبول فرمائے، آمین۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 24 جنوری 2024، صفحہ نمبر 6، 7 اور